بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیز دوستوں، آج ہماری سیریز کا سیکنڈ درس ہے جس میں ہم سورہ البقرہ کی آیت 11 سے لے کر آیت 26 تک اسٹڈی کریں گے۔ آج کی درس کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ہے، اور وہ ہے نفاق کی ریئلٹی، ہیومن سائیکالوجی اور قرآن کا چیلنج۔ درس کو میں نے کوشچنس میں ڈیوائیڈ کیا ہے تاکہ ہم ہر بات کو بالکل آسانی سے سمجھ سکیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلی بات ہے، نفاق کا وائرس دل پر کیسے قبضہ کرتا ہے۔ تو نفاق کوئی عام بری ہیبٹ نہیں ہے، نفاق کوئی بری ہیبٹ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا ڈینجرس اسپریچول وائرس ہے جو ہیومن پرسنالٹی کو اندر سے بالکل خالی اور کھوکھلا کر دیتا ہے۔ یہ وائرس جب انسان کے اندر انٹر ہوتا ہے نا، تو اسے رائٹ اور رانگ کو پہچاننے کی پاور، یعنی اس کی انسائٹ چھین لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو ڈائریکٹ لاک نہیں کرتا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو ڈائریکٹ لاک نہیں کرتا۔ اللہ انسانی دل کو سیل کرنے سے پہلے ایک وارننگ پیریڈ دیتا ہے، جسے ہم ہارٹ لاکنگ کے 5 سمپل سٹیجز کہہ سکتے ہیں۔ اور پچھلے سیشن میں نے آپ کو بتائے بھی تھے، وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ وہ پہلا سٹیج جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیچر۔ اللہ سب سے پہلے انسان کے انر وائس، یعنی اندر کی آواز کے ذریعے ٹروتھ کو بالکل کلیئر کرتا ہے۔ سیکنڈ سٹیج ہوتا ہے ورڈلی وارننگ۔ اگر انسان پھر بھی نہ سمجھے تو اسے ٹریک پر لانے کے لیے دنیا میں چھوٹی پرابلمس یا پنشمنٹ دی جاتی ہیں۔ تھرڈ سٹیج آتا ہے، وہ ہے ہارٹ سیلنگ کا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مہر۔ کنٹینیوس مسلسل تکبر اور ضد کی وجہ سے دل پر فائنل لاک یا سیل لگا دی جاتی ہے۔ اور چوتھا سٹیج جو ہے وہ ہے بلائنڈڈ سینسز کا، یعنی پردہ، کہ آئیز اور ایئرز پر ایک پردہ آ جاتا ہے جسے رائٹ پاتھ نظر نہیں آتا، جسے سیدھا راستہ نظر نہیں آتا جسے۔ پھر ہوتا ہے آخری سٹیج، وہ ہے ڈیزیز گروتھ۔ ایٹ دی اینڈ نفاق کی بیماری اتنی بڑھ جاتی ہے کہ صحیح ڈیسیژن لینے کی ایبیلٹی ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی بیڈ کوالٹی اور ڈسٹریکشن سے بچنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ، کہ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، میرے ایکشنز کو شو آف یا ریاکاری سے، میری زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھوں کو خیانت سے کلین کر دے۔ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اور یاد نہیں ہے تو یاد بھی کر لینا چاہیے۔ دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ کیا فساد کو اصلاح کہنا اصل نفاق ہے؟ آیت نمبر 11 اور 12 اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافقین کا ایک بہت بڑا
ذہنی تضاد یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہر رانگ ڈیڈ کو گڈ ورک یا پیس میکنگ کا نام دیتے ہیں۔ اللہ اگلی ہی آیت میں ان کا یہ بگ لائے، یہ جو اتنا بڑا جھوٹ جو بولتے ہیں اس کو ایکسپوز کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ خبردار ایکچولی یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، لیکن یہ اس کا شعور نہیں رکھتے، اس کی اویئرنیس نہیں رکھتے۔ دراصل اللہ کے رولز اور باؤنڈریز کو بریک کرنا ہی ریئل فساد ہے۔ اس فساد کی دو مین ایگزامپلس ہیں۔ وہ کیسے؟ جب پاورفل کنٹریز دوسرے ویک ملکوں کے ریسورسز اور آئل پر قبضہ کرنے کے لیے لڑائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو یہاں پیس اور ڈیموکریسی لا رہے ہیں، اصل مقصد فساد ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری ایگزامپل کہ سوسائٹی میں رچ اور پور کا گیپ بنانا، وومنس رائٹس کو ختم کرنا اور یعنی بری چیزوں کا ماڈرنزم کے نام پر سپورٹ کرنا۔ جب انسان وہی کو چھوڑ کر اپنی سیلف ڈیزائر پر چلتا ہے تو فیملی سسٹم اور سوسائٹی دونوں ڈسٹروائے ہو جاتے ہیں۔ منافقین سچے بلیورز کا مذاق کیوں اڑاتے ہیں؟ آیت نمبر 13 to 15 قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ویسا ہی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ یعنی صحابہ لائے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم ان بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ منافقین کا انٹلیکچول اور سوشل ایروگینس یعنی ذہنی اور سماجی تکبر انہیں اچھے لوگوں کو نیچا دکھانے پر مجبور کرتا ہے۔ اس آیت میں یہ پورا بتایا گیا ہے۔ ان کے نزدیک صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس لیے نعوذ باللہ بے وقوف تھے کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر اور پراپرٹی چھوڑ دی اور مٹیریل ورلڈ کے مقابلے میں دین کو پریورٹی دی۔ آج بھی جب کوئی ینگ بوائے یا لڑکی پراپر دین پر چلنا سٹارٹ کرتی ہے نا تو لوگ اسے بیکورڈ یا اولڈ فیشن کہہ کر مذاق اڑاتے ہیں، لیکن اللہ انہیں کلیئر آنسر دیتا ہے الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ خبردار ایکچولی میں بے وقوف تو یہ خود ہیں لیکن یہ ریئل فیکٹ نہیں جانتے، ولکن لا یعلمون، وہ ریئل فیکٹس نہیں جانتے۔ چوتھی بات میں کرتا ہوں، کیا ہم بھی سوشل میڈیا پر خسارے کی تجارت کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 16 ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ قرآن یہاں نفاق کو ایک یونیک بزنس یعنی تجارت کی ایگزامپل سے سمجھاتا ہے۔ میں نے آیت پڑھی نا آپ کے سامنے، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو بائی کر لیا ہے، خرید لیا ہے، بس نہ تو ان کے بزنس نے کوئی پروفٹ دیا اور نہ ہی وہ رائٹ یعنی سیدھے راستے پر ہیں۔ ماڈرن ورلڈ میں اس کی وہ صرف یعنی سوشل میڈیا پر ملتی ہے۔ لوگ تھوڑی سی ٹیمپرری فیم فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر چند لائکس یا ویوز کے لیے اپنے مورل ویلیوز اور فیتھ کا سودا کر لیتے ہیں۔
وہ چیپ یا رانگ کانٹینٹ صرف اس لیے شیئر کرتے ہیں تاکہ ان کی ویڈیوز وائرل ہو جائیں۔ آج ہمیں خود سے پوچھنا چاہیے کہ کیا ہماری سوشل میڈیا فیڈ، ہمارے لائکس اور ہماری پوسٹس اللہ کو پسند ہیں؟ کہیں ہم بھی چند آرڈنری لائکس کے لیے اپنی پرماننٹ لائف یعنی آخرت برباد تو نہیں کر رہے؟ اس بیڈ ڈیل میں انسان اپنا مین کیپٹل ایمان بھی لاس کر دیتا ہے اور فیوچر پروفٹ یعنی جنت بھی لاس کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پانچویں بات، آگ اور طوفان کی ایگزامپل منافق کی ریئل سائیکالوجی کیسے دکھاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین کی انٹرنل کنڈیشن کو سمجھانے کے لیے دو کلیئر ویژول ایگزامپلز دیتے ہیں۔ پہلی ایگزامپل آیت نمبر 17، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، عمی گونگے ہیں، سمن بہرے ہیں، بکم گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، بس اب یہ سیدھے راستے پر واپس نہیں لوٹیں گے۔ ایک آدمی نے ڈارک روم میں اندھیرے والے کمرے میں آگ جلائی جس سے پورے انوائرمنٹ میں لائٹ ہو گئی۔ یہ اسلام کی سویٹ لائٹ تھی جو ان تک پہنچی، لیکن جیسے ہی ٹروتھ سامنے آیا انہوں نے اپنی ایگو کی وجہ سے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ رزلٹ کیا ہوا؟ اللہ نے ان کی تھنکنگ پاور اور انٹرنل لائٹ چھین لی۔ سیکنڈ ایگزامپل آیت نمبر 19 اور 20 آیت ہے، او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ دین کے وہ رولز جو ان کے پرسنل بینیفٹس کے اگینسٹ ہوں، انہیں ہائی رین، تھنڈر اور لائٹننگ کی طرح لگتے ہیں۔ جہاں تھوڑا ایزی پروفٹ دکھائی دیتا ہے وہاں چلنے لگتے ہیں، لیکن جہاں کوئی ٹف کمانڈ جیسے زکوٰۃ، کیلکولیشن یا بیڈ ہیبٹ کو چھوڑنا آئے تو وہ ڈیتھ کے ڈر سے، مرنے کے خوف سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں۔ اس انٹلیکچوئل ڈس ہانیسٹی کی مین ریزن ان کا پراؤڈ نیچر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ماڈرن اور لاجیکل لوگ ہیں، لیکن ریئلٹی میں وہ بیسک کامن سینس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ ان کا ایگو سینٹر میں آ جاتا ہے، بیچ میں آ جاتا ہے۔ قرآن کا وہ اوپن چیلنج کیا ہے جسے آج تک کوئی بریک نہیں کر سکا؟ آیت نمبر 21 till 24، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس کتاب کے بارے میں کسی شک میں ہو جو ہم نے اپنے سرونٹ پر یعنی اپنے رسول پر سینڈ کی ہے، تو اس جیسے ایک ہی شارٹ چیپٹر یعنی سورہ بنا کے دکھا دو۔ ان ایگزامپلس کے بعد اللہ تعالیٰ پوری ہیومینٹی کو ایک گلوبل انویٹیشن دیتا ہے کہ اس رب کی ورشپ کرو جس نے ارتھ کو زمین اور آسمان کا روف بنایا، جس نے زمین کو فلور اور آسمان کو چھت بنایا، اور پھر ایک ایسا پاورفل چیلنج پیش کرتا ہے جسے 1400 سال سے زیادہ سال سے کوئی کاپی نہیں کر سکا۔
سبحان اللہ، یہ چیلنج صرف عربک ووکیبلری کا نہیں تھا بلکہ قرآن کی امیزنگ لینگویج بیوٹی اور اس کے میتھمیٹیکل اسٹرکچرز کا ہے۔ اللہ سمپل ورس میں وارن کرتا ہے کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم پرماننٹلی کبھی نہیں کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ ساتویں بات کیا ہے کہ جنت کا ریوارڈ ہیومن سائیکالوجی کے صحیح مطابق کیوں ہے؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جہاں برے لوگوں کے لیے پنشمنٹ وارننگ ہے، وہاں اچھے اور اوبیڈینٹ لوگوں کے لیے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ موٹیویشن بھی ہے۔ سائیکالوجی کی ٹرم میں اسے ہم کہتے ہیں اوپرنٹ کنڈیشننگ، جس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان کو کلیئر پتہ ہو کہ اس کے اچھے ایکشنز پر اس سے ایک یونیک ریوارڈ ملے گا تو اس کی ورکنگ اسپیڈ اور موٹیویشن ڈبل ہو جاتی ہے۔ دنیا کا ہر بیسک سیکٹر یعنی اسکول، کارپوریٹ جابس، اسپورٹس لیگس اسی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ پالیسی پر چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سچے بلیورز کو ان کا ریوارڈ پروگرام دکھاتا ہے کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو فیتھ لائے، جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان کے لیے ایسا خوبصورت باغ ہے جن کے نیچے ریورز بہہ رہے ہوں گے، وہاں ہمیں فریش فروٹس ملیں گے جو شیپ میں دنیا جیسے ہوں گے پر ٹیسٹ میں آؤٹ کلاس ہوں گے، اور وہاں ان کے لیے ازواج مطہرہ پیور اینڈ پرفیکٹ پارٹنرز ہوں گے، بہترین کریکٹر والے لائف پارٹنرز، اور وہ وہاں پرماننٹلی اسٹے کریں گے، خالدون فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ایک ماسکیٹو کی ایگزامپل سے اللہ کیا لیسن دینا چاہتا ہے؟ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے بالکل نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی اسمال تھنگ کی ایگزامپل دے۔ منافقین پوائنٹس ریز کرنے لگتے کہ اللہ قرآن میں ماسکیٹو یعنی مچھر جیسے معمولی اور کمزور کیڑے کی ایگزامپلس کیوں دیتا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا کیا جواب دیا؟ ان یستحیی لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، کہ ماسکیٹو ظاہر ایک لو لیول ٹائنی کریچر ہے، لیکن سائنٹیفکلی یہ ورلڈ ہسٹری کا سب سے ڈینجرس اور کہنا چاہیے کہ پیراسائٹ ہے، جس کے بائٹ کرنے سے، جس کے ڈنگ مارنے سے ملیریا اور ڈینگی کی وجہ سے ورلڈ ہسٹری میں سب سے زیادہ ڈیتھ ہوئی ہے۔ اللہ کی کوئی کریشن یوز لیس نہیں ہے۔ ایسی لاجک بیس ایگزامپل اچھے لوگوں کے ایمان کو مزید بوسٹ کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ ڈائریکٹ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے بالکل 100% ٹروتھ ہے، لیکن جن کے مائنڈ، جن کے دماغ بند ہوتے ہیں وہ فضول آرگومنٹس میں ٹائم ویسٹ کرتے ہیں اور مزید ٹریک سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہماری جو آیات تھیں وہ 11 سے لے کے 26 تک تھیں اور وہ الحمدللہ ہم نے کور کی۔ ٹیک اوے کیا ہے آج کی اس درس سے؟ وہ یہ کہ سورہ البقرہ کی یہ لائنز ہمیں ایک میجر ڈیسیجنز
کے سامنے کھڑا کرتی ہیں۔ کیا ہم اپنی پرسنل وشز یعنی خواہشات کے پیچھے بلائنڈ ہو کر چلیں گے یا اللہ کی پیور ریویلیشن یعنی وحی کے مطابق لائف پلان کریں گے؟ منافقین سے سیف رہنے کا ایک ہی سمپل میتھڈ ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی انٹلیکچول پرائڈ یعنی عقل کے تکبر کو کل کریں، اپنے ہارٹ کا ڈیلی سیلف آڈٹ کریں اور رولز کے سامنے سرنڈر کر دیں۔ ریئل سکسیس یہ نہیں کہ اسمارٹ ورلڈ ہمیں کتنا ایڈوانس یا ماڈرن سمجھتا ہے، بلکہ ریئل سکسیس یہ ہے کہ ہمارا نام ٹاپ لیول سیف لوگوں یعنی متقین کے لسٹ میں سیف ہو جائے۔ اللہ ہمارے دلوں کو نفاق سے کلین صاف فرمائے اور ہمیں سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔